السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے عمل کے بارے میں جو زندگی کے بہت سے مشکل فیصلوں میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، اور وہ ہے استخارہ۔ ہماری زندگی میں اکثر ایسے لمحے آ جاتے ہیں جب ہم فیصلہ کرنے میں پریشانی محسوس کرتے ہیں، جیسا کیا یہ رشتہ ہمیں قبول کرنا چاہیے یا نہیں، کیا یہ نوکری ہمارے لیے صحیح ہے یا نہیں، کیا یہ تجارت کا فیصلہ میرے لیے درست ہے یا نہیں۔ ایسے وقت میں ہم اپنے علم اور جذباتی فطرت سے فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصلی رہنمائی اور ہدایت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ استخارہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو چلیے بلا تاخیر ہم سمجھتے ہیں کہ استخارہ کیا ہے، یہ کیسے کیا جاتا ہے، استخارہ کرنے کے کیا فائدے ہیں اور اس کے متعلق کیا غلط فہمیاں ہیں۔ استخارہ کیا ہے اور اس کی اہمیت۔ معزز سامعین و سامعات، سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ استخارہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے مسئلے کے لیے خیر طلب کرنا۔ یہ ایک دعا ہے جس میں ہم اپنے وہ فیصلے لینے کے لیے اللہ کی مدد مانگتے ہیں جو ہماری زندگی کے لیے بہترین ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ عمل سکھایا تاکہ ہم اپنے ہر چھوٹے بڑے فیصلوں میں اللہ سے مشورہ کر سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنے معاملے میں پریشان ہو تو اسے اپنے مسئلے میں اللہ سے مشورہ کر لینا چاہیے اور پھر اس مسئلے پر 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7390۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارا پرسنل یا پروفیشنل لائف کے فیصلے میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا کتنا ضروری ہے۔ ہم جو سوچتے ہیں وہ ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور صرف وہی ہمیں بہترین راہ دکھاتا ہے۔ استخارہ کرنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کا احساس ہوتا ہے اور ہم اپنے فیصلوں میں سکون محسوس کرتے ہیں۔ استخارہ کیسے کیا جاتا ہے؟ اب ہم سمجھتے ہیں کہ استخارہ کا عمل کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ شاید استخارہ کرنا مشکل یا کوئی خاص طریقہ ہے، لیکن یہ بہت آسان ہے۔ نمبر 1، وضو کرنا۔ سب سے پہلے آپ کو وضو کرنا چاہیے۔ ہر عبادت کی طرح استخارہ کرنے سے پہلے بھی آپ کو پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2 رکعت نفل نماز ادا کرنا۔ وضو کے بعد آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح یہ نفل نماز ادا کریں۔ نمبر 3، دعا استخارہ۔ نماز کے بعد آپ یہ خاص دعا پڑھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی اہم معاملہ تمہارے سامنے ہو تو فرض کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي خير حيث كان ثم أرضني۔ ترجمہ: اے میرے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت طلب کرتا ہوں اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں۔ قدرت تو ہی رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں، علم تجھ ہی کو ہے اور میں کچھ جانتا نہیں، تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے میرے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے میرے دین، دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے نصیب کر اور اس کا حصول میرے لیے آسان کر اور پھر اس میں مجھے برکت عطا کر۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے تو اسے مجھ سے ہٹا دے اور مجھے بھی اس سے ہٹا دے، پھر میرے لیے خیر مقدر فرما دے جہاں بھی وہ ہو اور اس سے میرے دل کو مطمئن بھی کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد اس چیز کا نام لے اور آپ کا جو کام ہو اس کا نام لے آپ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1162۔ سکون اور توکل۔ معزز سامعین و سامعات، استخارہ کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں اور اپنے دل میں سکون اور اطمینان محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں خیر اور بہتر عطا کرے گا۔ معزز سامعین و سامعات، اب ہم جانتے ہیں استخارہ کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ استخارہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔
جب آپ اللہ سے مشورے کرتے ہیں تو آپ اپنے فیصلے کو اس کے علم اور حکمت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا اور ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے فیصلوں میں زیادہ سکون محسوس کرتے ہیں، آپ کو بے چینی یا شک نہیں ہوتا، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے جو بہترین راستہ ہے وہ نصیب ہوتا ہے، آپ کو وہ حاصل ہوتا ہے، چاہے وہ فیصلہ آپ کو فوراً سمجھ آ جائے یا کچھ وقت کے بعد، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہمیشہ صحیح ہوتی ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہوتا ہے اور بہترین حکمت کرنے والا ہے۔ معزز سامعین و سامعات، استخارہ کے متعلق بہت سارے غلط فہمیاں، ان میں سے اکثر لوگ استخارہ کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں رکھتے ہیں کہ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر استخارہ کرنے کے بعد کوئی خواب نہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا استخارہ قبول نہیں ہوا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ استخارہ سے خواب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہدایت کسی بھی طریقے سے مل سکتی ہے، اور اگر آپ کا دل کسی فیصلے پر سکون محسوس کرے تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہتر راستہ دکھایا ہے۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ استخارہ صرف بڑے فیصلے کے لیے ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ کسی بھی فیصلے کے لیے ہے، جیسے رشتہ، تجارت، سفر یا کسی بھی چیز کے لیے استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ معزز سامعین و سامعات، استخارہ ایک عظیم نعمت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کی ہے۔ جب ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ یا مشکل آئے تو ہمیں کوئی فیصلہ لینا ہو تو اللہ کی مدد مانگے۔ سب سے بہترین عمل ہے استخارہ کرنا، ہمیں اپنی فطرت اور جذبات سے پرائے ہدایت دیتا ہے۔ آخر میں آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی کے فیصلے اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو صحیح راستہ دکھائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر کریں، اور سکون اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن سکتے ہیں؟ اسکرین پر کلک کر آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔